رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی البیت والحرم. شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ نور الہدیٰ کیف الورا مصباح الظلم. جمیل الشیم وجود والکرم. واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ. والمعراج سفرہ الى سدرۃ المنتہی. ومقامہ قاب قوسین او ادنی. مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ. خاتم النبیین انیس الغربین رحمت للعالمین مراد المشتاقین. سراج السالکین محب الفقراء والغرباء والمساکین. نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین. جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین. ومطہرین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صلوات پڑھنے پر محمد. قبل اس سے کی گفتگو کا آغاز کیا جائے آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم قاسم علی انیل لکو بھائی محمد خیم جی معصومہ خیم جی پیار علی فضل کلثوم فضل حیدر علی خیم جی نور بانو پیر بھائی اور جملہ مومنین کی روح کو ایصال فرما دیں. بابا سے بلند صلوات پڑھنے پر محمد. اولاً بڑی گزارشات کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا آپ حضرات قریب آ جائیں چونکہ بعد میں آنے والوں کو تھوڑی سی جگہ مل سکے. صلوات پڑھتے ہوئے قریب آ جائیں پر محمد. ارباب عذاب ارباب ولا بارگاہ جناب شہزادی کونین
میں ان کے لال کا پرسہ پیش کرنے والوں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمارے تقدیر کے صفحات پر ایک مرتبہ اور فرش ادا تحریر فرمایا اور ہم فرش ادا پہ آئے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس شرف سے ہمیں مشرف فرمایا۔ بہرکیف میں نے جس فقرے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن کا 5واں سورہ مائدہ آیت نمبر 15 کا ایک مختصر سا جز ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بالتحقیق اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آ چکا اور روشن کتاب آ چکی۔ عزیزان محترم، عالم اسلام کے 73 فرقے ہیں، ہر فرقے کا قرآن اٹھائیں، سب نے ترجمہ اپنے اپنے اعتبار سے لکھا ہے، اپنے اپنے علم کے مطابق لکھا ہے۔ 73 فرقوں میں سے میں تو کہتا ہوں کہ 72 کے قرآن اٹھائیں اور اس فرقے کے جز کو اٹھائیں اور اس کے ترجمے کو دیکھیں۔ سب نے اس جملے میں اللہ نے 2 چیزوں کے بارے میں خطاب کر رہا ہے کہ ہم نے تمہارے پاس ایک نور بھیجا، ہم نے تمہارے پاس ایک روشن کتاب بھیجی۔ مگر جب آپ ترجمے کو دیکھیں گے، وہ چاہے شافعی کا قرآن ہو، انہوں نے جو ترجمہ کیا، قرآن جو کتاب مبین کا ترجمہ کیا، وہاں پہ لکھا کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ حنبلی کا قرآن اٹھائیں، انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا، کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور دیگر وہابیوں کا قرآن اٹھائیں، جس کا ترجمہ اٹھائیں گے، سب نے یہی لکھا ہے کہ کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے۔ لیکن جب نور کی بات آتی ہے، اسی ترجمے میں اٹھا کے دیکھیں کہ شافعیوں نے نور کا ترجمہ کیا لکھا ہے، حنبلیوں نے نور کا ترجمہ کیا لکھا ہے، مالکیوں نے نور کا ترجمہ کیا لکھا ہے، شافعیوں نے نور کا ترجمہ کیا لکھا ہے، قادریوں نے نور کا ترجمہ کیا لکھا ہے، وہابیوں نے نور کا ترجمہ کیا لکھا ہے۔ تو نور کا جو مقام ہے، جو ترجمے کا مقام ہے، نور کے مقام پر انہوں نے ترجمے میں بھی لکھا ہے تو نور ہی دیا ہے۔ عزیزان محترم، میں یہی ٹھہر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جسے خطیب کا جملہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بڑے بھائیوں نے زندگی میں پہلی بار اپنے چھوٹے بھائیوں پر ایک احسان کیا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ احسان کیا ہے؟ ابھی وہ بیان کرتے ہیں کہ بڑے بھائیوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے چھوٹے بھائیوں پر ایک احسان کیا ہے۔ وہ احسان یہ ہے کہ انہوں نے ان 2 فکروں کا ترجمہ لکھا، تو کتاب مبین کا ترجمہ لکھا قرآن مجید، اور نور کا ترجمہ نور کر کے ہم سے احسان کر دیا ہے کہ میرے چاہنے والے دیکھو، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، ہم تم سے عشق کرتے ہیں، ہم تمہیں چاہتے ہیں۔ دیکھو کتاب نور کا ترجمہ ہم نے کر دیا ہے، نور کا ترجمہ تم کر دو۔ صلوات پڑھنے پر محمد پہلی مرتبہ بڑے بھائیوں نے چھوٹے بھائیوں پر احسان کیا ہے۔ ابھی تو میں ان کے کمیونٹی پر کوئی حرف نہ اٹھاؤں گا، بلکہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ اتحاد بین المسلمین کا ایک نیا طریقہ نکلا ہے، جو قرآن کا ترجمہ آدھا ہم کر رہے ہیں، آدھا تم کر رہے ہو۔ ایسا مطلب یہ طریقہ ہے بین اتحاد بین المسلمین کا۔ بہرکیف اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک نور بھیجا، ایک واضح اور کھلی کتاب نازل فرمائی۔ عزیزان محترم، میرا سوال ہے کہ بتائیں کہ یہ 2 چیزیں پروردگار عالم نے کس لیے بھیجی؟ تو شاید امت مسلمہ کے 73 فرقے سے یہ آواز آئے کہ مولانا اللہ نے 2 چیزیں نازل فرمائی ہیں، 2 چیزیں ہمارے تک پہنچائی ہیں، بس اس لیے کہ یہ 2 چیزیں جائیں اور بشریت کی ہدایت کریں، انسانیت کی ہدایت کریں، آدم زادوں کی ہدایت کریں۔ ہم نے کہا اچھا، اگر ہدایت کے لیے آئی ہے تو چلو بارگاہ پروردگار میں چلتے ہیں۔ ایک ڈالنے والے، اگر تجھے ہدایت بھی دینی تھی، اگر تجھے بشریت کو ہدایت کے راستے پہ لانا تھا، تو ایک پروردگار کسی ایک چیز سے انسانوں کی حفاظت ہدایت کر دیتا۔
یا قرآن سے ہدایت دے دیتا یا نور سے ہدایت دے دیتا. کہا ایک پروردگار ہدایت دے دیتا کسی ایک چیز سے. یہ دو چیزیں نازل کیوں کری, کیوں فرمائی نازل؟ اچھا پروردگار بتا دے کیا وجہ ہے دونوں چیزوں کو کیوں نازل فرمایا. کہا نادان تجھے معلوم کیا ہے کہ میں نے دونوں چیزوں کو نازل فرمایا ہے, میں ہدایت کے لیے میں نے نازل کیا ہے مگر دونوں میں فرق ہے. میں نے کہا معبود یہ فرق کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ سنو میرے نادان بندے, ہم نے ہدایت کے لیے قرآن مبین کو نازل کیا, ہم نے ہدایت کے لیے نور کو نازل کیا, مگر فرق ہے کہ قرآن بتائے گا کہ کرنا کیا ہے, نور بتائے گا کرنا کیسے ہے. صلوات پڑھنے اگر محمد والے. قرآن بتائے گا کہ ہدایت کرنا ہے اور نور بتائے گا کہ کرنا کیسے ہے. یہ دونوں چیزیں نازل ہوئی ہدایت کے لیے. اچھا کس لیے؟ ایک بتائے گا کہ کرنا کیا ہے, دوسرا بتائے گا کرنا کیسے ہے. اچھا قرآن بتائے گا کہ نماز پڑھنا ہے, توجہ جائزہ ہوں, قرآن بتائے گا کہ نماز پڑھنا ہے, نور بتائے گا نماز کیسے پڑھنا ہے. توجہ قرآن بتائے گا روزہ رکھنا ہے, نور بتائے گا روزہ کیسے اور کب تک رکھنا ہے. توجہ کتاب بتائے گی کہ حج کرنا ہے, نور بتائے گا حج کیسے کرنا ہے. قرآن بتائے گا کہ جہاد کرنا ہے, نور بتائے گا کہ کیسے کرنا ہے. ابھی جانے محترم یہی وجہ ہے کہ 73 فرقوں میں سے جن لوگوں نے نور سے متمسک اپنے آپ کو کر دیا, نور سے متمسک رہے, قرآن سے متمسک رہے, ان لوگوں کو پتا ہے کہ نماز کب پڑھنی ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے. توجہ چاہتا ہوں, نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کب تک رکھنا ہے, جہاد کیسے کرنا ہے. ابھی جانے محترم جن لوگوں نے نور کو چھوڑا, کتاب سے متمسک رہے, انہیں پتا نہیں کہ وہ لوگ کیسے کیسے نمازیں پڑھتے ہیں. کسی کا ہاتھ سینے پہ ہوتا ہے, کسی کا شکم پہ ہوتا ہے, کسی کا کہیں ہوتا ہے, کسی کا کہیں ہوتا ہے. اچھا جہاد کی بات آئی, قرآن بتائے گا کہ جہاد کرنا ہے, نور بتائے گا جہاد کیسے کرنا ہے. ابھی جانے محترم اب اٹھا کے دیکھیں, تاریخ اٹھائیں, پچھلی تاریخ کچھ لوگوں نے جہاد کیا ہے. انہوں نے کیا تھا جہاد میں یہ کیا کہ مظلوموں کے گلے کاٹے, بیواؤں کا حق چھینا. توجہ مظلوموں کے گلے کاٹے, بیواؤں کا حق چھینا. کہا یہ لوگ کون تھے؟ کہا یہ فقط قرآن والے تھے. ہم نے کہا اچھا دونوں والا کہاں ملے گا, کتاب اور نور والا کہاں ملے گا. ہم نے کہا چلو 7 ایران پر علی کا ایک بیٹا ہے علی خامنائی, جس نے مظلومیت کو حفاظت دی, سیاہ پر ہو کے کھڑا ہوا اور ظالموں کے خلاف ایک مرتبہ جنگ کر کے بتایا دیکھو دنیا والوں ہمارا تعلق فقط قرآن سے نہیں ہے, ہم قرآن والے ہیں. صلوات پڑھ لے کر اور صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. تو ہدایت کے لیے دو چیزیں نازل کی گئی, کہ قرآن ایک اہل بیت. اب پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے اس حکم پر جو نیک نیتی اور صداقت ایمان کے ساتھ قائم ہے, ہم ان کے سامنے اپنا سیدھا راستہ رکھ دیں گے, انہیں صراط مستقیم دکھا دیں گے. توجہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں پروردگار عالم جب کسی پر رحم کرتا ہے, جب کسی کو راہ راست پہ لانا چاہتا ہے تو اس کی ہدایت کیسے کرتا ہے. رسول اسلام ہے مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں, ایک ضعیفہ کافرہ رسول پر کوڑے ڈال رہی ہے. بس واقعہ سنا ہوا ہے, بس نتیجہ دینا چاہتا ہوں. پروردگار ہدایت کسی کی کیسے کرتا ہے کہ رسول پر
کوڑا ڈال رہی ہے، جب جب رسول گزرتے ہیں رسول پر کوڑا ڈالتی ہے۔ ایک مرتبہ کسی آزو بازو چلنے والے نے رسول سے کہہ دیا، یا رسول اللہ اگر یہ آپ کے کوڑے ڈال رہی ہے تو یا رسول اللہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس پر خود کوڑے ڈالیں۔ ایک مرتبہ رسول مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا، ہم عجیب بات کرتے ہو، وہ عجیب خودی کوڑا ہے، کوڑے سے کوڑا کیا ڈالا جائے؟ ابھی وہ خودی کوڑا ہے، کوڑے سے کوڑا کیا ڈالا جائے؟ اور رسول گزر رہے ہیں، جب گزرتے ہیں رسول پر کوڑا ڈالتی ہے۔ ابھی جانے محترم ایک مرتبہ کسی نے کہا، یا رسول اللہ اگر وہ آپ سے کوڑے ڈال رہی ہے، آپ اس پہ کوڑا نہیں ڈال رہے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ راستہ ہی تبدیل کر دیں، راستہ ہی بدل دیں۔ ایک مرتبہ رسول نے مسکرا کے جملہ کہا، ہمارا رسول اور انبیاء اور معصوم ہدایت کرنے والے جو دنیا میں آتے ہیں وہ لوگ اپنا راستہ بدلنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ لوگوں کا راستہ بدلوانے کے لیے آتے ہیں۔ وہ اپنا راستہ بدلنے کے لیے نہیں آتے، امت کو ہدایت دینے کے لیے، امت کا راستہ بدلوانے کے لیے آتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب جب جب بھی رسول گزرتے تھے رسول پر کوڑا ڈالا جاتا تھا، رسول پہ وہ ضعیفہ کوڑا ڈالتی تھی۔ اچھا ایک دن ایسا ہوا کہ رسول گزرے اور رسول کے اوپر کوڑا نہیں ڈالا گیا، تو ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ خوش ہو جاتے کہ آج کوڑا نہیں آیا، ہم لوگ گزر جاتے مگر رسول گزرے نہیں، وہی ٹھہر گئے۔ لوگوں سے سوال کیا کہ بھائی بتاؤ وہ کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ کون؟ کہا ارے وہی جو مجھ پر کوڑا ڈالتی تھی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ آج بیمار ہے، وہ آج بیمار ہے، کہا مجھ کو اس تک پہنچا دو۔ ہم رسول اس تک پہنچے، ہم رسول اس کی طرف بڑھ رہے تھے، اس نے بیماری بستر سے رسول کو آتا ہوا دیکھا، ایک مرتبہ گھوما کے کہتی ہے محمد افسوس ہے، کہا کس بات کا؟ کہا افسوس ہے کہ بدلہ لینے اس وقت آئے ہو کہ جب میں بیماری بستر پہ ہوں۔ ایک مرتبہ رسول نے مسکرا کے کہا، کیا تم نے مجھے اپنے جیسا سمجھ لیا ہے؟ تو جو کہتا ہوں کیا تم نے مجھے اپنے جیسا سمجھ لیا ہے؟ رسول سے کہتی ہے یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ رسول نے کہا کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ تم بیمار ہے تو میں تیری عیادت کے لیے چلا آیا۔ عزیزان محترم، یہ خلق عظیم پر فائد رسول کے جملے سے یہ درد تھی شہر کے کوفے پر کہ ایک مرتبہ اپنے وجود میں کوفتی ملا کے رہ گیا، بستر پہ اٹھ کے کہتی ہے یا رسول اللہ ذرا آگے بڑھیے، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ رسول نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئی۔ کہا کون مسلمان ہوا؟ کہا جو چند لمحے پہلے کافرہ تھی اب مسلمان ہو گئی۔ کہا کیوں کافرہ تھی؟ کب کافرہ تھی اور کب مسلمان ہوئی؟ کہا سنو کہ جب محمد کو اپنے جیسا سمجھتی رہی کافرہ رہی، اور جب محمد کو اللہ کا رسول سمجھ گئی مسلمان ہو گئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کسی کی مسلمان شماری کرنی ہے تو یہ نہ دیکھو کہ کلمہ کون پڑھ رہا ہے، کلمہ کون نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کون محمد کو اپنے جیسا کہہ رہا ہے، کون محمد کو اللہ کا رسول۔ صلوات پڑھنے پر محمد وال۔ یہ دیکھو کہ کون رسول کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، کون رسول کو اللہ کا رسول سمجھتا ہے۔ عزیزان محترم، دو چیزیں ہدایت کے لیے آئی بشریت کی، لیکن دیکھا جائے کہ کچھ لوگ وقتاً فوقتاً یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو نہ قرآن کافی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ یہ جملہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ قرآن صرف قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کا مزاج، قرآن کا نزول اللہ نے اس کیفیت کے ساتھ نازل فرمایا کہ یہ قرآن سب کے لیے فائدے مند ہے ہی نہیں۔ کہاں ہے؟ ہم نے کہا سورہ بنی اسرائیل اٹھائیے، قرآن کا 17واں سورہ 82 نمبر آیت، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ
شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے رحمت بھی ہے، ولا یزید الظالمین الا خسارا جتنے ظالم ہیں ان کے لیے صرف یہ قرآن خسارہ ہے، نقصان ہے، گھاٹا ہے، انہیں قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے، قرآن سے رہبری حصول کرنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ اب جن کے پاس ایمان نہیں ہے قرآن ان کے لیے خسارہ ہے، ان کے لیے گھاٹا ہے، ان کے لیے نقصان ہے، انہیں قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ عزیزان محترم، اسی لیے رسول نے فرمایا تھا کہ ربما تعلیم قرآن والقرآن کہ بہت سے تعلیم قرآن ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان پر لعنتیں کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں قرآن سے یہ عقیدہ ملا ہے کہ ہم ظالموں پر لعنت کرتے ہیں۔ اب لوگ ہم سے اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ لعنت کرتے ہیں، سارے کام صحیح کرتے ہیں مگر شیعہ لعنت کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں۔ ہم 1400 برس سے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں تو ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی فعل، ہمارا کوئی قول ہمارے اپنی طرف سے نہیں ہوتا۔ ہم جو بھی کرتے ہیں قرآن سے کرتے ہیں، ہم جو بھی انجام دیتے ہیں قرآن سے انجام دیتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ رسول نے فرمایا ربما تعلیم قرآن والقرآن کہ بہت سے قاری قرآن ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنتیں کرتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ارے بھیا یہ قرآن کم دیسی ہو گیا، صلوات پڑھ رہے ہیں غیر محمد وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے رحمت بھی ہے، لیکن جتنے ظالم ہیں ان سب کے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے، گھاٹا ہے۔ عزیزان محترم، آپ سب ہم سب قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں لیکن آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ اللہ نے اگر مومن کے مقابلے پر کوئی لفظ استعمال کیا ہے تو وہ یا تو کافر کے لفظ استعمال کیا ہے یا تو منافق کے یا تو مشرک کی، مگر جب یہ آیت آپ پڑھیں گے تو اس میں پروردگار عالم نے انداز بھی بدل دیا۔ مومن کے مقابلے پر نہ کافر لایا، نہ مشرک لایا، نہ منافق لایا۔ یہ اللہ نے جو لفظ رکھی مومن کے مقابلے پر وہ لفظ ظالم رکھا ہے۔ تو آپ قرآن سے پوچھئے کہ یہ ظالم ہے کون، تو کہیں اور نہیں قرآن کا سورہ بقرہ اٹھائیے آیت نمبر 124 جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ نے ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا اور ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ فوراً ابراہیم نے تجھ کو دعا کی پروردگار کیا یہ وحدہ میری ضروریت میں ہوگا؟ آواز قدرت آئی لا گنا لو آبی ظالمین ابراہیم میرا ہے کسی ایک ظالم سے نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں مطلب کیا ہوا کہ جہاں پر امامت آ جائے وہاں پر ظلم نہیں ہے۔ توجہ کہ جہاں پر امامت آ جائے وہاں پر ظلم نہیں ہے اور جہاں امامت نہ ہو وہاں پر ظلم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں پر امامت نہ ہو وہاں پر ظلم ہے اور جہاں پر امامت نہ ہو وہاں ظلم ہے۔ جہاں امامت ہو وہاں ظلم نہیں ہے اور امامت کی علامت کا نام علی ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جہاں علی ہوں گے وہاں قرآن فائدہ دے گا، جہاں علی نہ ہوں گے وہاں قرآن کا کوئی فائدہ نہیں۔ کلمات پڑھنے میں محمد جہاں وجود علی ہے وہاں قرآن فائدے مند ہے اور جہاں علی نہیں وہاں ظلم ہے۔ اور عزیزان محترم یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ پھر قرآن اٹھائیے قرآن کا 16واں سورہ سورہ نحل آیت نمبر 65
اللہ ارشاد فرما رہا ہے واللہ، بس دیکھیے گا کہ وجود علی کس طریقے سے فائدے مند ہے۔ 16واں سورہ 65 آیت سورہ نحل، اللہ ارشاد فرما رہا ہے واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اور اس پانی نے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ اس پانی نے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ کہا کس پانی نے صحیح؟ کہا جو آسمان سے نازل ہوا تھا۔ توجہ فرمائیے گا کہ اگر آپ پانی کی بہترین قسم معلوم کریں تو ہر پانی کی بہترین قسم وہی ہے کہ جو کوثر سے بھی نہیں ہے، کہ ہر پانی کی بہترین نسل، بہترین قسم وہی ہے کہ جو کوثر سے مل رہی ہو۔ عزیزان محترم، اب جو پانی کوثر سے نسبت رکھے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، تو عزیزو اگر باقی کوثر ٹھوکر مار کے مردے زندے کر دے تو پھر ہے کیا ہے؟ صلوات پڑھنے میں محمد واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، یا اس پانی نے زمین کو زندہ کیا مر جانے کے بعد۔ اور ساتھی کوثر اگر ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر دے تو پھر علی کی فضیلت سے، علی کے فضائل سے، علی سے کو کرتے ہو۔ اور کیا محب علی نے بھول گئے ہو کہ جب اللہ نے جناب ابراہیم سے کعبہ بنوایا؟ بس یہ آخری گفتگو انشاءاللہ میں اپنے اختتام کی مسجد پہ کروں گا کہ جب اللہ نے جناب ابراہیم سے کعبہ بنوایا تو کیا کہا؟ ابراہیم کعبہ بناؤ۔ کہا کہاں بناؤ پروردگار؟ کہا جہاں پہ موجود ہو وہیں پر کعبہ بناؤ۔ اب جناب ابراہیم نے کہا پروردگار ایسی جگہ پہ کعبہ بنوانا ہے نہ جہاں انسان ہے، نہ بشر ہے، نہ آدم ہے، نہ آدم زاد ہے، ایسی جگہ پہ پروردگار تو کعبہ بنوا رہا تھا۔ ہاں ہاں ابراہیم میرا حکم ہے تم کعبہ بناؤ۔ جناب ابراہیم نے کعبہ بنایا، اور جب کعبہ بنا لیا تو ایک مرتبہ کہا معبود کعبہ بن گیا۔ کہا ابراہیم بنا لیا کعبہ؟ کہا ہاں ہاں پروردگار بنا لیا کعبہ۔ کہا ابراہیم اذن فی الناس بالحج، ابراہیم لوگوں میں اذان کہو، لوگوں کو بلاؤ۔ کہے کے لیے؟ کہا حج کے لیے۔ اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں اذان کہو، بلاؤ۔ کہا پروردگار کیسے بلاؤ؟ نہ یہاں کوئی ہے، نہ آدمی ہے، نہ آدم زاد ہے، نہ انسان ہے، نہ انسانیت ہے۔ ابھی دو آج 1400 برس کے بعد ابراہیم نے جو آواز بلند کی تھی، آواز دی تھی، اذان دی تھی، لوگ آج ابراہیم کی آواز سے لبیک کہتے ہوئے حج کے لیے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں ہاں ان کی آواز سے جا رہے ہیں۔ کہاں سے سنی تھی؟ کہا ہم نے گاؤں کے شکم سے سنی تھی، ہم نے باپ کے سن سے سنا تھا، ہم نے قرآن کہاں لے کے جائیں گے؟ لوگوں نے ابراہیم کی آواز ماں کے شکم سے سنا اور حج کے لیے جا رہے ہیں۔ ابراہیم کی آواز باپ کے سن سے سنا اور حج کے لیے جا رہے ہیں۔ ابھی تو توجہ کی بات ہے کہ لوگوں کے بغض نے کیا کرنا چاہا کہ ابراہیم کی آواز کعبے سے سنی، ماں کے شکم سے سنی، باپ کے سن سے سنا اور حج کے لیے جا رہے ہیں، مگر نبی نے علی کے لیے بلایا، لوگ زندہ رہ کے بھی نہ پہنچے۔ صلوات کرنے پر محمد یا ابراہیم کعبے کے لیے بلائے تو لوگ ماں کے شکم سے باپ کے سر کی آواز کے لبیک کہتے ہیں اور کعبے کے لیے حج کے لیے پہنچتے ہیں۔ اور رسول منصور میں کہیں منصور کو مولا کو فہذا علی مولا، علی سے اتنا بہت ایسا نبی نے ابراہیم نبی نے آواز بلند کی، لوگ پہنچ رہے ہیں، لبیک کہتے ہوئے پہنچ رہے ہیں۔ تو دو ہی اماموں نے آواز بلند کی ہے، ابراہیم نے کعبے سے بلند کی اور حسین نے کربلا سے بلند کی۔ ابراہیم کی آواز سے لوگوں نے لبیک کہا،
آج تک حج پہ جا رہی ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین نے کربلا کے میدان میں ایک آواز بلند کی، ہر من ناصر ینصرنا، ہر من معیذ یغیثنا۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج 1400 سال کے بعد بھی ہم عزادار حسین کی اسی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے فرش ادا پہ آتے ہیں تاکہ غریب زہرا کو ان کے لال کا پرسہ پیش کیا جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج 6 محرم ہے، میرا دل ہے کہ شہزادہ جناب علی اصغر کے مسائل پیش کروں۔ عزاداران مظلوم کربلا، جناب علی اصغر کی شہادت حسین پہ وہ مصیبت ہے کہ حسین نے مقتل سے 70 لاشیں اٹھا لیے، مگر حسین نے کسی کو نہ بلایا، کسی کو یاد نہیں کیا۔ حبیب کا لاشا اٹھایا، حسین نے کسی کو نہ یاد کیا۔ حسین نے محمد کے لاشیں اٹھائے، کسی کو نہیں بلایا۔ حسین نے عباس کے بازو اٹھا لیے، حسین نے کسی کو نہیں بلایا۔ حسین نے کلجل جوان علی اکبر کے سینے سے نیزے کی گھڑی نکالی، حسین نے کسی کو آواز نہیں دی۔ حتیٰ کہ زمین کربلا سے آبا کا دامن بچھایا اور قاسم کے لاش کے ٹکڑے چن لیے، مگر حسین نے کسی کو آواز نہیں دی۔ مگر ہاں عزادارو، جب مقتل کربلا سے حسین نے 6 مہینے کے علی اصغر کو حسین لے کے آئے ہیں تو ایک مرتبہ ظالموں کے سامنے علی اصغر کو لا کے کہتے ہیں، اے ظالموں، میرا بچہ 3 روز کا بھوکا پیاسا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ اس مقام پہ حسین نے شیعوں کو یاد کیا اور آواز بلند کی، اے میرے شیعوں، ارے تم کاش روز عاشورا کربلا کے میدان میں ہوتے تو تم دیکھتے میں اپنے شفاعے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ اجر کمل اللہ عزادارو، خدا کو ہم نہ دے سوائے ہمیں حضرت اطہار علیہ السلام کے۔ عزادارو، تاریخ کہہ رہی ہے، قرآن پڑھیے اور تاریخ پڑھیے، کہہ رہی ہے تاریخ و قرآن کہ اللہ نے بہت سارے لوگوں سے امتحان لیا ہے۔ توجہ ذہنہ ہو عزادارو، تصور کی منزل ہے کہ اللہ نے بہت سارے لوگوں سے امتحان لیے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ کچھ لائن بھی ہے جن سے اللہ نے امتحان لیا ہے۔ انہیں میں ایک موسیٰ کی ماں ہے جن سے اللہ نے امتحان لیا اور کہا، اے موسیٰ کی ماں، موسیٰ کو دریا کے حوالے کر دو۔ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم علی اصغر، ہم موسیٰ کو تم تک پہنچائیں گے، تم تک پہنچائیں گے اور زندہ و سلامت پہنچائیں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا، موسیٰ کی ماں کیا کرتی ہے تو موسیٰ کو سندوق میں رکھتی ہے، دریا کے حوالے کر دیتی ہے۔ پھر تھوڑی دور تابوت آگے بڑھتا ہے، موسیٰ کی ماں تابوت پکڑ لیتی ہے اور بیٹے کو کلیجے میں لگا دیتی ہے، پیار کرتی ہے۔ ساتھ میں موسیٰ کی بہن بھی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب یہ عمل کئی مرتبہ موسیٰ کی ماں نے کر دیا ہے، ایک مرتبہ موسیٰ کی بہن کہتی ہے، اماں وعدہ کیا ہے اللہ نے، اسے دریا کے حوالے کر دے، اللہ اسے پہنچائے گا۔ عزادارو، تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو دریا کے حوالے کیا، پھر قریب لا کے کلیجے سے لپٹا لیا۔ عزادارو، کئی مرتبہ کر چکی، ایک مرتبہ جب صندوق میں ڈالا اور دریا کے حوالے کر لیا، کلیجہ پھان کے بیٹی سے کہتی ہے، جاؤ دریا کے کنارے دیکھو بیٹی کا صندوق کہاں جاتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ ہے موسیٰ کی ماں جن سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پلٹائیں گے۔ ارے میرا سلام ہو کربلا کے اس نواب پر کہ جسے معلوم تھا میرا زمانہ واپس نہ آئے گا۔ اجر کمل اللہ، خیر جزا خدا کو ہم نبی سوائے ہم نے حضرت اطہار علیہ السلام کو۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ رباب نے علی اصغر کو حسین کے ہاتھوں میں دیا اور دینے کے بعد حسین کچھ ہی قدم آگے بڑھے تھے، ایک مرتبہ آواز دی، اے میرے والد، تھوڑی دیر کے لیے میرے اصغر کو میرے حوالے کر دے۔ عزادارو، حسین بڑھتے ہیں، ایک جملہ کہا، رباب کیا چاہتے ہیں؟ کہا، مولا
کہاں میں، کہاں زہرا کا لال، کہاں میرا اصغر، کہاں زہرا کا لال، لاکھوں اصغر زہرا کے لال سے قربان۔ مولا میں اصغر کو اس لیے مانگ رہی ہوں کہ میں تھوڑا علی اصغر کو تیار کر دوں، جنگجو بنا دوں، ایسا نہ ہو کہ آپ میدان میں لے کے جائیں، ظالم یہ کہے کہ حسین مانگ دے، بچے کو چھین کے لے کے آئے ہیں۔ اور اگر رباب نے اصغر کو لیا، بال سوارے، کپڑے بدلے، پانی تو نہ تھا، چہرے سے خاک کو ہٹایا، ہاتھوں سے ہٹایا اور حسین کے حوالے کر دیا۔ حسین مختلف کربلا میں لے کے آئے، ظالموں کے سامنے ایک مرتبہ علی اصغر کو اٹھا کے کہتے ہیں اے ظالموں، میرا یہ لال دین بولتا پھوٹا پیاسا ہو تو اگر تم کو مجھ پہ رحم نہیں آتا تو اس خون سے بچے کو رحم کرو۔ ادا دالا نے مظلوم کربلا حسین نے مرثیہ اور پڑھا، اما ترونی کیفا کیفا یتنزعت شاہ۔ اور اگر حسین کہتے ہیں اے ظالموں تمہیں نظر نہیں آتا میرا یہ کا بچہ پیار سے کیسے تڑپ رہا ہے۔ اگر علماء کہتے ہیں تغذی کی تین قسمیں بیان کرتے ہیں، میں ایک مثال دے دوں پھر آپ کی زحمت تمام ہے۔ تغذی کے تین معنی بیان ہوتے ہیں، کہا کہ سنو، مچھلی کو جب پانی سے باہر نکال دیا جائے تو مچھلی تڑپتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ مچھلی کبھی اپنے منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے، مگر جب ایک دم طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اگر منہ کھل جائے تو بند نہیں ہوتا، بند ہو جائے تو کھلتا نہیں۔ حسین ظالموں سے کہہ رہے تھے اے ظالموں، میرے اصغر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میرا بچہ کر دے۔ حسین کا یہ جملہ تھا۔ ایک مرتبہ فوج عسکریہ میں آواز بلند ہوئی، رونا شروع کیا۔ ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے کہ میں بڑھا اور عمر سعد کہتا ہے میں بڑھا، ہرملا کے پاس آیا، حیرات کہا ہرملا اتنا کرامل حسین، اتنا کرامل حسین، اتنا کرامل حسین۔ اب اگر ذرا سوچیو تو ہرملا سے عمر سعد نے یہ جملہ کیوں کہا تھا اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب تو یہ تھا کہ ہرملا ایسا پیر علی اصغر کو مار تو حسین دوبارہ پانی مانگنے کے قابل نہ رہے۔ اگر ہرملا کہتا ہے میں نے تیر اٹھائے چلے کمان میں ہوئے علی اصغر کی طرف روانہ کیا، وہ تیر علی اصغر کو لگا، علی اصغر بات کے ہاتھوں میں پلٹ گیا۔ اگر ہم فرماتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے شہید پر پاکستان مقدار، اس کے بعد کی حضور بن گئی۔ واہ بتا واہ اور بتا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ رزم بقضائه تسليما لأمر ما تم